وہ تمہارا ملک تم کو دے دیا گیا، تم ہو یہاں پر، اپنے سے ہو، تم کو نہیں رکھا جائے گا، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان تمہارا ہے۔ پاکستان ہمارا نہیں ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے ہم نے اپنی گردنیں کٹائی ہے، اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے۔ غدر کے وقت میں جب اس ملک کو چھوڑ کر لوگ جا رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سنیں، پڑھیں ان کی تقریر کو۔ شخص روتے ہوئے کہا کرتا تھا، کس کے بھروسے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ تو ان کی پالیسی ہے کہ انگریز جا رہے ہیں، انگریز چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں لڑا کر جا رہے ہیں، ہمیں آپس میں بانٹ کر جا رہے ہیں۔ حال تو وہ تھا کہ جس پلیٹ میں مولانا ابوالکلام آزاد کھایا کرتے تھے، اسی پلیٹ میں جواہر لال نہرو بھی کھایا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کے گھر میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے گھر میں تکلیف ہو رہی ہے تو جواہر لال نہرو پہنچ رہے ہیں۔ گاندھی جی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، مولانا حسین احمد مدنی پہنچ رہے ہیں۔ اشفاق اللہ خان کے گھر میں اگر کوئی تکلیف ہے، ان کے گھر میں جنازہ ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو پہنچا۔ ملک قومی یکجہتی کی مثال تھا اس وقت کہ اگر کسی ملک میں مذہب کو بالائے طاق رکھ کر، یہ بھید بھاؤ کو ہٹا کر، نفرتیں مٹا کر اگر کوئی ملک اپنے باشندوں کے ساتھ ترقی پر جا رہا ہے تو ملک ہندوستان ہے، اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں تھا۔ ہر ملک میں بھید بھاؤ تھے، کہیں گورے کالے کے بیچ تھا، کہیں انگریزوں کے بیچ تھا، کسی زبان کو لے کر بھید بھاؤ تھا تو رنگوں کو لے کر بھید بھاؤ تھا، مذہب کو لے کر بھید بھاؤ تھا۔ ایک واحد ملک پوری دنیا میں تھا جہاں بھید بھاؤ کو بالائے طاق رکھ کر، پشت پر رکھ کر حکومت کی جا رہی تھی، وہ ملک ہندوستان تھا۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ بٹوارا کیا، بٹو بٹو بٹو، لوگ بٹنے والے بٹ گئے۔ یہاں پر جو ہمارے آباء و اجداد بلائے گئے وہ کیوں رہے؟ کس وجہ سے رہے؟ ایسا نہیں مجبوری میں روکا گیا ان کو، یہ اپنی مرضی سے رہے یہاں پر۔ بائی چوائس ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے ہندوستان کو چوز کیا ہے، ہم نے پسند کیا ہندوستان میں رہنے کو، ہم پاکستان میں جانے کو پسند نہیں کیے۔ ہمیں ہندوستان کی دھرتی سے ہمیں محبت تھی، ہندوستان سے محبت تھی، اس لیے ہم ہندوستان میں رہنے کو پسند کیے۔ اس ملک میں ایسا نہ سوچے مسلمان کہ اس ملک میں ہم کرایہ دار ہیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، اس ملک کے حصے دار ہیں۔ جتنی حصے داری غیر مسلموں کی اس ملک میں ہے، اتنی ہی حصے داری ہماری اس ملک میں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے تو یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ ہندوستان کا شاعری اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ہندوستان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ڈر گئے، ڈرائے جا رہے تھے، ڈر رہے تھے تو ڈرائے جا رہے تھے۔ آج ہمت و حوصلہ کے ساتھ کھڑے ہو، یہ سارے مسجدوں میں تالے لگنے بند ہو جائیں گے، مدرسوں کو ڈھانا بند کر دیا جائے گا، اور غربت کے نام پر، غریبوں کے نام پر کسی کے گھر پر بلڈوزر چلانا بند کر دیا جائے گا۔ بس یہ ہمت چاہیے، ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ ایس آئی آر سے نہیں ڈرنا، این آر سی سے نہیں ڈرنا، ہمیں سی اے سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ کوئی ہمیں ثبوت مانگتا ہے کہ تم 70 سال کا ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، وہ مانگنے دو، ان کو مانگنے دو، ان سے مانگا جائے، فولڈ ان کے اندر نکل سکتا ہے۔ مسلمان، ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کوئی فولڈ نہیں نکل سکتا۔ ان کو اپنی شریعت پیش کرنی پڑے گی، اپنی شریعت پیش کرے وہ۔ گندی پالیسی، بس اس حکومت کا تو ایک ہی کام ہے کہ جب جب کوئی پول کھلے تو کسی مدرسے پر حملہ کرواؤ یا کسی درگاہ پر حملہ کرواؤ۔ ووٹ چوری کا پول کھلا تو فتح پور کے درگاہ پر حملہ کروا دیا، پلوامہ کا پول کھلا تو بابری مسجد کو سامنے لا دیا۔ یہ کر رہے، ڈرا رہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ویسے مسلمان ہیں، نڈر قوم ہے۔ یہ دل کے اندر کیا جتنا ایمان رکھتے ہیں یہ مسلمان، اپنے دل کے اندر جتنا ایمان رکھتا ہے اتنا ہی اس دل کے اندر
مسلمان ہندوستان رکھتا ہے، ہمیں ہندوستان سے محبت ہے. یہ کیا دیں گے؟ یہ کچھ نہیں دیتے. نہ جیتے جی دیتے ہیں اس ملک کو، نہ مرنے کے بعد دیتے ہیں. ہم تو جیتے جی بھی اس ملک کو دے رہے ہیں اور مرنے کے بعد اپنی لاش بھی دے رہے ہیں اس ملک کو. ہمیں اس ملک سے اتنی محبت ہے کہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تو اسی سرزمین سے، اسی پاک مٹی سے ہم تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں اور باقی سے پانی کیا ناپاکی سے پاکی حاصل کرتے ہیں. ہم اسی مٹی سے نکلے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. جب تک جیئیں گے تب تک اس مٹی پر رہیں گے اور اس مٹی پر چلیں گے پھریں گے. جب مر جائیں گے تو اسی مٹی کے اندر دفن ہوں گے انشاءاللہ. اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے. تو موجودہ حکومت کے ڈرانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ڈرایا انگریزوں نے، بہت خون بہایا انگریزوں نے. کسی کی زبان کاٹ لی، کسی کا ہاتھ کاٹ لیا. کہ انگریز کیا کرتے تھے؟ کوئی آزادی کی تحریک چلاتا اس کی زبان کاٹ دیتے. کسی کو دیکھتے کہ آزادی میں آگے لڑائی میں آگے پیر کاٹ دیتے تھے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنے پیر کٹوائے اس ملک کے لیے، اپنی زبان کٹوائی ہے، اپنی گردنیں کٹوائی ہے، اپنے بچوں کو کٹوایا ہے، سب کچھ کیا ہے. تب جا کر یہ ملک ہمیں آزاد ملا تھا. اگر چاہتے ہیں کہ یہ ملک پھر سے غلام نہ بنے، یہ پھر سے کسی حاکم کے کھاتے میں نہیں جائے، تو پھر سے وہ نڈر لانا پڑے گا سامنے اور وہ اپنی محنت دکھانی پڑے گی، اپنا رنگ دکھانا پڑے گا. اس ملک کو جب پہلے ضرورت تھی، سن 1947 سے پہلے ضرورت تھی، مسلمانوں نے خون دیا تھا. آج اگر اس ملک کو مسلمانوں کی خون کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ مسلمان اس ملک کے خاطر، اس ملک کی حفاظت کے خاطر جسم کا ایک قطرہ قربان کرے گا. انشاءاللہ کریں گے. ہاں، یہ نڈر ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، بتائیں ان کو کہ پتنگیں 15 اگست کو نہیں اڑایا جاتا ہے. 15 اگست کو اپنے مجاہدین فریڈم فائٹر کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو بتائیں کہ 15 اگست کو پتنگ اڑا کر جشن منانا نہیں ہے. 15 اگست کو اپنے سینے پر اور اپنے گردن پر اور اپنے سر پر یہ جھنڈا لگا کر گھومنے کا دن ہے کہ دکھائیں لوگوں کو کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم آگے تھے. اسٹیشن کا نام بدلنے سے، ضلع کا نام بدلنے سے ہم بدلنے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں. الہ آباد کو الہ آباد کا، اللہ آباد کا وہ پریاگ راج کر دیے تم. مغل سرائے کا مغلوں کے نام پر دین دیال اپادھیائے کر دیے تم. اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. وہ نام بدلنے سے کیا ہوتا؟ کام تو کرنے والے ہم ہیں. وہ بدلو نا اس ترنگے کا رنگ کو. ہمت تو بدل کر دکھاؤ. یہ 3 کلر جو دیا تھا وہ کس نے دیا تھا؟ حیدرآباد کی رہنے والی وہ سمیہ کوثر نے دیا تھا. جھنڈے کو رنگ کس نے دیا ہے؟ مسلم خاتون نے دی ہے. جب کروڑوں کی آمدنی کرتے ہو آگرہ کے تاج محل سے، وہ کس نے دیا؟ شاہجہاں نے دیا ہے. لال قلعہ دہلی سے جو کروڑوں کی لاگت، اربوں کی لاگت کرتے ہو سال میں، وہ لال قلعہ کس نے دیا ہے؟ اکبر نے دیا ہے. شاہجہاں یہ مغل یہ قطب مینار سے وہ کروڑوں کماتے ہو، کس نے دیا؟ قطب الدین ایبک نے دیا ہے. وہ کون تھا؟ کوئی پنڈت نہیں تھا. وہ قطب الدین ایبک وہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، سینے میں ایمان رکھنے والا تھا. آگرہ فورٹ سے جو کمائی کر رہے ہو، اتنی کمائی کر رہے ہو، کون دیا؟ فتح پور سیکری کے بلند دروازے اور اس کے اندر جو کمائی کر رہے ہو کون دے رہا؟ کس نے دیا ہے؟ یہ تمہاری کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ کما کر حکومت کا خزانہ اور اپنا جیب جو بھر رہے ہو. یہ جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں وہ فورٹ کے نام پر، مقبرہ کے نام پر، ہمایوں کے مقبرے میں جو تم پیسہ دے رہے ہو، 30 روپیہ 40 روپیہ انٹری فیس دے رہے ہو، وہ کس کی قبر ہے؟ کس کی قبر دکھا رہے ہو؟ ہمایوں کا قبر دکھا رہے ہو تم. شیر شاہ سوری ساسارام میں جو تم پیسہ لے رہے ہو وہ کس کی قبر ہے؟ وہ فریڈم فائٹر، ہندوستان کے آزادی کے مجاہدین کی قبر ہے. وہ کہاں جاؤ گے تم؟ ہمارا ہی کھاتے ہو اور ہم ہی کو آگ دکھاتے ہو. وہ دن ختم ہو گئے جب آگ دکھاتے تھے. اب ہم آگ چکانے والے نہیں. اگر ہمیں آگ دکھاؤ گے تو ہم آگ سے آگ لڑا کر بات کریں گے انشاءاللہ. اس ملک کی چاہت ہمارے دل کے اندر ہے، اس ملک کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے.
میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ اسکول والوں نے پڑھانا بند کر دیا تاریخ، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ میری نسل، میرے بچوں اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت سارے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا، ورنہ پھر ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم میں، ہندی میڈیم میں صرف کیا بتایا جاتا ہے؟ وہ بھگت سنگھ نے آزاد کیا ہے، جواہر لال نہرو نے آزاد کیا، گاندھی جی نے آزاد کیا۔ نہیں، تھے ساتھ میں، لیکن تاریخ اٹھاؤ کہ کس کی تعداد کتنی تھی اس ملک کی آزادی میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ملک سے محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور اس ملک سے محبت کا جذبہ پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی، اور اس ملک کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر، اپنے اسلام کے خاطر، اپنے قرآن کے خاطر، اسلام کی حفاظت کے خاطر جان دینے کی اور جان قربان کرنے کی جذبہ